السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا مکمل سدباب سرجری کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. ایسی بیماریوں میں اکثر و بیشتر سرجری ایڈوائز کر دی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے خوف پر قابو نہیں پاتے، جس کی بنا پر لوگ سرجری نہیں کرواتے. آگے چل کر یہ معاملہ خطرناک نوعیت اختیار کر جاتا ہے، اور ایک ایسی سرجری جو آپ موضوع وقت کے حساب سے اپنی مرضی سے کروا سکتے تھے، وہ ایمرجنسی میں کرنی پڑتی ہے. نہ صرف وہ ایمرجنسی میں کرنی پڑتی ہے، بلکہ سرجری کی نوعیت بھی ایک سمپل سرجری سے ایک انتہائی مہلک یا کمپلیکیٹڈ سرجری میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے متعلق جس میں سرجری بہت اہم رول رکھتی ہے، یعنی ہرنیا. ہرنیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے معاملے میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث رشید، جو کہ کنسلٹنٹ لیپروسکوپک اینڈ جنرل سرجن ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. ہرنیا ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں، ہرنیا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایکسٹرنل ہرنیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر نمایاں ہونے والا ہرنیا ہے، ابھار کے طور پر جو نظر آتا ابھار ہے. کے طور پہ. اور ایک ہرنیا ہوتا ہے جو انٹرنل ہرنیا ہوتا ہے، جو جسم کے اندر ہی ہوتا ہے. جی. عموماً جو ہم لوگ جس ہرنیا کو کہتے ہیں وہ وہی ہرنیا ہوتا ہے جو جسم کے باہر ابھار، سوجن، جی. رسولی، گانٹ یا اس قسم کے علامات کے ساتھ جو علامات ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. تو جب بھی وہ کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص جگہیں ہیں جسم میں جہاں پہ سوجن آ گیا یا جہاں پہ کوئی ایسی چیز پھول گئی اور شروع کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے واپس چلی جاتی ہے، پھر وہ باہر آ جاتی ہے، جی. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچ میں یہ آتی ہے کہ یہ ہرنیا ہے. ہرنیا جو ہیں وہ بہت ایک طرح سے کامن عام بیماری اس طرح ہے کہ ہم جب آپریشن کرتے ہیں یا ہرنیا کا علاج کرتے ہیں جی. تو یہ وہ آپریشن ہوتا ہے جو الیکٹیو ہوتا ہے. زیادہ تر ہماری کوشش نہیں ہوتی ہے کہ مریض جب بھی ہرنیا کے آپریشن کے لیے آئے تو وہ الیکٹیو آئے، نہ صرف یہ کہ ایک ایمرجنسی ہنگامی صورت کے اندر وہ سرجری کرنی اسپتال پڑے. میں داخل ہو. ڈاکٹر صاحب، ہرنیا کی بنا پر مرد حضرات زیادہ رجوع کرتے ہیں یا خواتین؟ دیکھیں، ویسے ہرنیا جو ہے وہ نارملی زیادہ تر مردوں میں آتا ہے. تقریباً 93% جو ہرنیا ہے وہ جب ہم نے ہرنیا دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر مردوں کے اندر ہے، مگر عورتوں میں بھی ہرنیا ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہرنیا ہوتا ہے. ہرنیا عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ہرنیا کی مخصوص قسم ہوتی ہے جو بچوں میں بھی ہوتی ہے، جو جوانوں میں پائی جاتی ہے، جو بوڑھوں میں پائی جاتی ہے. کچھ ہرنیا جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہرنیا ہوتے ہیں جو عورتوں کے اندر ہوتے ہیں. یہ سب ایکچولی جو انسان کی بناوٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہرنیا ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہرنیا کیوں ہوتے ہیں اور یہ کیا وجہ ہے، تو پھر اس ہرنیا سے وابستہ جو مسئلے مسائل ہیں یا جو علاج کا ایک ڈر ہے وہ ہمارا بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. ہم ہرنیا جو ہے وہ ایک عام آدمی کو کیوں نہیں ہوتا اور ایک ایسا آدمی ہے جو ہرنیا لے کے آ رہا ہے اس کو کیوں ہو جاتا ہے. جی. ہم ایک وہ ہرنیا کی بات کرتے ہیں جو انسان کے جسم کے باہر ہمیں نمایاں ہوتے ہیں. جی. ہمارے جسم کے اندر ہمارا جو پیٹ ہے جس میں ایبڈومن ہے، اس کے آگے چاروں طرف جو ہے ایک جھلی چڑھی ہوئی ہے، بالکل، جس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں. اس جھلی کے اندر ہماری آنتیں ہیں، معدہ ہے، ہماری بہت سارے اعضاء اس کے اندر بند ہیں. اس کے بعد پھر آگے کی طرف ہمارے جو ہیں وہ پٹھے آ جاتے ہیں، آگے پٹھے مسلز آ جاتے ہیں، جی. جس کو ہم اینٹیریئر ایبڈومن وال کہتے ہیں. یہ جو ہیں یہ ہمیں روک کے رکھتی ہیں ہماری سب چیزوں کو، جی. اور ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر محفوظ رہتی ہیں. اوپر کی طرف ہمارے جو ہیں سینے کی طرف پسلیاں ہوتی ہیں، جی. اور اس میں بھی مسلز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائفرام کہتے ہیں. یہ بھی ایک مسلز کا پردہ ہوتا ہے جس نے چیسٹ کو، سینے کو پیٹ اور سے الگ کیا ایبڈومن کو الگ کیا ہوا ہوتا ہے. اب جب بھی پیٹ کے اندر کوئی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے،
تو جو ایک جسم کے اندر قدرتی سوراخ ہیں جی جو اس لیے ہیں کہ ان میں سے نسیں باہر نکل رہی ہیں، اندر آ رہی ہیں، وہ سوراخ کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور یعنی اس سے ویک سپاٹس پہ پڑتا ہے. وہ جو ویک اسپاٹس ہیں، جی اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کھلتے اور وہ جو جھلی جو اندر ہے وہ اس میں سے نکل کے باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک جب بھی جھلی کا نکل کے باہر آنا، پریشر کی وجہ سے ان سوراخوں کا کھل جانا، جی اور وہ جب ابھار باہر آتا ہے، وہ سب سے پہلے ایک شروع کی ہرنیا کی علامت ہوتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، پریشر بڑھتا جاتا ہے، جی تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جھلی اور باہر کی طرف آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو سوراخ ہے وہ بھی اپنا منہ کھولتا چلا جاتا ہے. تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اتنا منہ کھل جاتا ہے کہ وہ جھلی جو ہے وہ کافی حد تک باہر کی طرف نکل کے ایک سوجن بنا لیتی ہے، اور اس کا راستہ اتنا اندر سے کھلا ہوا ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر آنت، پیٹ کے اندر کی جو جھلیاں ہیں، چربی ہے، پیٹ کے اندر اور دوسرے جو اجزاء ہیں، وہ بھی اس پریشر کی وجہ سے اس میں وہاں سے سے نکل کے باہر باہر آ جاتے ہیں. اب اس میں جب شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ جھلی باہر آتی ہے یا وہ اجزاء باہر آ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک آنت ہے، چھوٹی آنت جو ہوتی ہے وہ ہمارے کافی آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، بالکل اندر گھومتی رہتی ہے. تو اگر وہ چھوٹی آنت جو ہے وہ باہر آ رہی ہے تو ہمیں باہر سے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک سوجن ہے، اور پھر جب ہم اس کو دبائیں گے تو وہ سوجن اندر چلی جائے گی، کیونکہ وہ جو جھلی اور وہ آنت ہے وہ اندر واپس پیٹ کے چلی جائے گی. بالکل. تو یہ ایک شروع کا ہرنیا ہے جو ابھار بنا اور وہ واپس اندر بھی واپس چلا جاتا گیا. ہے. یا پھر جب مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے اس صورت میں بھی جو پیٹ کا جو پریشر ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، جی اس صورت بھی ساری چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں، تو وہ ہرنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہرنیا ریڈیوس ہو گیا. جی اور اسی طرح جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہرنیا پھر باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. جب کبھی کھانسی آتی ہے یا قبض کی شکایت کے اندر پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ہرنیا بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر کا پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی قبض اور کھانسی. اور بھی ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو اندر کے پریشر کو بڑھا رہی ہے، جس میں جب آپ کھانستے ہیں تو ظاہر ہے قبض کی شکایت میں جب آپ حاجت کی تکلیف ہوتی ہے تو پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پریگننسی ہے، بچے جی کا پیٹ کے اندر ہونا، وہ بھی اندر سے پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہم پریشر بڑھائی جاتی ہیں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہرنیا بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں سے آنت نکل کے یا اجزاء نکل کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، جی اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو ہم سب سرجن کو یا جو بھی ڈاکٹر ہے اس کو سب سے بڑا جو ایک خطرہ ہے کہ ہرنیا کا، وہ یہ ہے کہ کہیں وہ آنت یا وہ جو بھی چیز اس کے اندر ہے ہرنیا میں، وہ کہیں پہ آ کے باہر کی طرف چپک نہ جائے جی یا وہ وہاں پہ یا پھنس نہ نہ جائے. جی اگر وہ وہاں پہ پھنس جاتی ہے اور وہ واپس نیچے نہیں جا سکتی تو وہاں پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں اس سے بھی زیادہ ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آنت کا کوئی حصہ آیا ہوا ہے اور اگر وہ وہاں پہ پھنس گیا یا وہ اندر گھوم گیا تو ایسی صورت میں جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ وہاں بھی پہ کم ہونے کا یا ختم ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور ایسی کنڈیشن کے اندر وہاں پہ جو آنت ہے وہ کچھ عرصے کے مردہ ہو بعد جائے گی. مر جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اور ایسی جو صورتحال ہے وہ ایک ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جی اس وقت سرجن کو ایک چھوٹے سے ہرنیا کے آپریشن سے نکل کے ایک بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے، جس میں اس آنت کو نکالنا پڑتا ہے، اس سڑی ہوئی آنت کو کاٹنا پڑتا ہے، اور پھر دونوں حصوں کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے. جی تو یہ ایک کافی بڑا سیریس آپریشن ہے. بہت سارے لوگ اس کنڈیشن میں نہیں بھی ہوتے کہ وہ یہ آپریشن کرائیں، کیونکہ اس کے لیے ایک لیول ہے صحت یابی کا. بہت سے بزرگ ضعیف لوگ صحت ہوتے ہیں، اجازت نہیں دیتی یا کوئی دل کے مسائل وغیرہ ہوں تو دل اس کے میں مسائل ہیں، ضعیف ہیں، عمر اتنی ہے، اور بھی ایسے مسئلے ہیں جس میں بیہوشی دینے والے ڈاکٹر کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ بیہوشی دے سکے. جی تو وہ پھر یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ تکلیف دے رہا ہے ہرنیا، اگر یہ اپنے سائز سے بڑھ رہا ہے اور
اگر یہ چانسز ہیں کہ ڈاکٹر کی وہاں معائنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ یہ ہرنیا جو ہے اس میں پھنسی ہوئی آنت جو ہے اس کا بلڈ سپلائی کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، تو ہماری یہی ایڈوائز ہوتی ہے، ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے فوراً ہرنیا کا آپریشن کروا لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہرنیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔